آپ دیکھ لیں کہ دعوے دار تو بڑے ہیں، لیکن جب اہل بیت اطہار کی خوشی کا وقت آتا ہے، جشن کا وقت آتا ہے، تو سوچئے گا، جانچئے گا، پرکھئے گا، غوطہ زنی کیجئے گا، تدبر کیجئے گا کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونے والے کون ہیں اور اہل بیت کے غم میں رونے والے کون ہیں۔ تو سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت میں کچھ لوگ رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے، یہ جواب دے رہا ہوں۔ حضور کی میت میں رہتے تھے، رفاقت میں رہتے تھے، سنگت میں رہتے تھے، ساتھ مل کے روزے رکھتے، ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے، ساتھ مل کے حج اور عمرے کرتے، قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ یارو حضور جیسی اعلیٰ شخصیت بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور جیسی اعلیٰ پرسنالٹی، حضور جیسی اعلیٰ شخصیت کی صحبت ہو، سنگت ہو، رفاقت ہو، قربت ہو، تو پھر بھی منافق کے منافق۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، مولوی صاحب کہیں گے بے ادبی کر کے، میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، جو اندر سے منافق تھے لیکن وردی صحابہ کی پہنی ہوئی تھی۔ میں تو بات کر رہا ہوں منافقین کی، حضور کے صحابہ اکرام جو مرتے دم تک حضور کی آل کے وفادار رہے، جنہوں نے حضور کے دین کی خاطر تن من دن لٹایا، وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ جہاں قدم ہی رکھیں، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو میں تو بات کر رہا ہوں منافقین کی یار۔ اگر صحبت ہی، بچوں سے میرا خطاب نہیں شاہ جی، اگر صحبت ہی ماننے کی دلیل ہو، اگر صحبت ہی ماننے کی دلیل ہو، تو حضور سے بڑھ کر نہ شخصیت کوئی، نہ امام کوئی، نہ پیر کوئی، نہ غوث کوئی، نہ دادا کوئی، حضور سے بڑھ کر جب کوئی ہے ہی نہیں تو صحبت میں رہ کر بھی منافق۔ اگلی سٹیپ پہ چلتے ہیں، اگلی سٹیج پہ چلتا ہوں۔ بیوی جو ہوتی ہے، وائف، بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے شوہر کے، اس زیادہ قرآن ملتا ہے یار۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، کئی نبی ایسے گزرے ہیں، ان کی بیویاں، یار نبی کی بیویاں، قرآن پڑھیں، نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ بولیں یار، اللہ کے نبی تھے، خود نبی تھے، بیوی جہنمی۔ کیوں؟ اس طرح نہیں مانتی تھی جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ایک اور رشتہ دیتا ہوں، بیٹا، یارو بیٹا، سن، اس سے بھی زیادہ کوئی قریبی رشتہ ہے، خون، بیٹا۔ اب نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح بے شک تیرا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس نے تجھے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق ہے۔ پتہ چلا حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، جب تک اس طرح نہ مانا جائے نبی کو، امام کو جس طرح ماننے کا حق ہے، جب حق کے ساتھ نہ مانا جائے تے نہ سورے کم ہوندے نہیں، نہ سالے کم۔ اوئے ہوئے، اور رشتہ داریاں، اس کو ذرا کھول لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داریاں کام
نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ تو ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ نے منوانے کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ بھئی اسی طرح مانیں گے تو محب بھی بنیں گے، عاشق بھی بنیں گے، مومن بھی بنیں گے، ایماندار بھی بنیں گے۔ مانیں گے تو بنیں گے نا۔ تو ماننا ہے اندر سے، اوپر سے نہیں۔ تو جب آپ اس طرح مان لیں گے تو پھر آپ کو اہل بیت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا میں، آپ فلاں کی شان کیوں نہیں سناتے، فلاں کی شان کیوں نہیں سناتے، فلاں کی شان کیوں نہیں سناتے، ان کی شان کیا کم ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے اہل بیت کے علاوہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے، مجھے بس یہی نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے تو در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ نوکر سب سے بڑھ کے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالتا ہے۔ میں آپ کو ایک تحقیق بتاتا ہوں، یہ پاک منبر پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، یہ میرے موبائل میں پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، لاکھوں احادیث کی کتب حدیث ہے، کتب حدیث ہے، میں اس پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، قرآن لے آئیں اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ میں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں۔ میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے، احادیث کے سمندروں میں نے ڈبکیاں لگائی ہیں۔ میں آپ کو تحقیق پیش کرنے لگا ہوں، سینہ چوڑا کر کے کرنے لگا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنی اہل بیت کو کسی خاص مسلک کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اس کو ذرا کھول لیں، کوئی کنڈیشن لگائی نہ۔ علم شرط ہے کہ بھائی جو زیادہ عالم ہے نا وہی اہل بیت کو مانتا ہے۔ اگر علم شرط ہوتا اہل بیت کو ماننے کی تو دنیا کا کوئی پڑھا لکھا وہ کافر نہ ہوتا۔ علم بھی شرط نہیں، حسب اور نسب بھی شرط نہیں، مال بھی شرط نہیں۔ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت سے آری محروم میں نے لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ایسے بھکاری دیکھے ہیں، اور میں نے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، معرفت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو نچوڑ دینے لگا ہوں، نچوڑ، واللہ باللہ تاللہ۔ اہل بیت کو ماننے کی میرے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی، just only one condition، صرف ایک شرط۔ اہل بیت کو ماننے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں، شیعہ ہونا بھی شرط نہیں، دیوبند اہل حدیث ہونا بھی شرط نہیں۔ حضرات 50 احادیث کو جمع کر کے اس کا نچوڑ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ جی آقا، فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے۔ جی حضور، فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اوئے ہوئے، میں حدیث دے رہا ہوں، یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اہل بیت کو وہ مانتا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے، جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو۔ اب یہ نقطہ حضرت توجہ کے ساتھ سمجھئے گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب یہ حدیث آ گئی، یہ ڈیمانڈ آ گئی، یہ شرط آ گئی کہ اہل بیت کو ماننے کی ڈیمانڈ کیا، ماں نیک ہو، باپ ایک ہو۔
اب آؤ میری طرف، بخاری کھولو، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، عسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، اماد الدین ابن کثیر، جلال الدین سیوطی، مولانا مدودی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حضرات حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے، اہل بیت کے منکروں کے شجرے تو کھولو۔ اوئے ہوئے نہیں نہ سمجھے، ذرا اہل بیت کے منکروں کے، اہل بیت کے دشمنوں کے کھاتے تو کھولو۔ جیسے جیسے اہل بیت کے منکروں کے کھاتے کھولو گے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچ ہوتا دکھائی دے گا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ اوئے ہوئے آؤ میری طرف، بندہ ایک تھا۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں، بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر بندہ ایک تھا۔ آؤ میری طرف، میں لڑائی کرنے نہیں آیا، دکھا کے جاؤں گا۔ بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر، ولدیت کے خانے میں نام چار چار تھے۔ اوئے ہوئے نہیں نہ سمجھے۔ پتہ چلا مفتی جی، اگر تیرے قلب میں، فواد میں، سینے میں، ہارٹ میں، دل میں محبت حسین نہیں ہے، اگر حسین کے مصائب سن کے تیری آنکھیں نہیں برستی، حسین کے فضائل سن کے تیرے چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اگر تیری یہ حالت ہے، تیری یہ کیفیت ہے، تو ایسا کر، فتوے نہ تلاش کر، جا جا کے ماں سے سوال کر۔ یہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار میں آپ کو۔ تو ہم ربیع اول کو گلیاں بازار سجانے والوں، کمکمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، وال چاکنگ کرنے والوں، لنگر تقسیم کرنے والوں، جلوس نکالنے والوں، درود و سلام پڑھنے والوں، نعتیں پڑھنے والوں، خطاب کرنے والوں، آم میری طرف تجھے بتاؤں، کتب حدیث کھول کے دیکھ، کتب تفاسیر کھول کے دیکھ، کتب سیر کھول کے دیکھ، 12 ربیع اول کو تو مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ آج کا دن 3 شبان کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمنشن سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے یہ 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے ہوئے، سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو اور دین لانے والا آیا تھا، 3 شبان کو دین بچانے والا آیا۔ میں ایک نکتہ پوچھتا ہوں آپ سے، میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور علیہ السلام سے ظاہراً پہلے کئی نبی گئے، کئی رسول گئے، ان کے دین کیوں نہیں بچے؟ یارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، حضور علیہ السلام سے ظاہراً پہلے، حضور سے پہلے کوئی نہیں، 14 سے پہلے ہی کوئی نہیں، 14 سے پہلے خدا تھا۔ بلکہ میں کہتا ہوں جب سے وہ ہے نا، تب
تب سے 14 ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک 14 رہے گا۔ میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر کی۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، باطن ہوتی ہے۔ کسی نبی کی نہ شریعت بچی، نہ اس پہ نازل ہونے والی کتاب بچی، نہ انجیل اپنی اصل صورت میں ہے، نہ زبور ہے کہ ہے۔ بولو، داؤد علیہ السلام کا دین بھی گیا، شریعت بھی گئی، کتاب بھی گئی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کوئی نہیں بچا۔ صرف مصطفیٰ کا دین و شریعت آج بھی ہے، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن آج بھی ہے۔ کیوں؟ یارو پہلے جو انبیاء رسل تھے ان کی عظمت کوئی معاذ اللہ کم تھی؟ بڑے بڑے اعلیٰ نبی، بڑے بڑے عرفہ، کہیں خلیل اللہ، کہیں کلیم اللہ، کہیں صفی اللہ، کہیں روح اللہ، بڑے بڑے اعلیٰ، بڑے بڑے عرفہ۔ حضرات آؤ تمہیں بتاؤں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی، کسی رسول کی نہ شریعت بچی ہے، نہ اس پہ نازل ہونے والے صحیفے بچے، نہ کلام بچا، نہ کتاب بچی ہے۔ شریعت مصطفیٰ بھی اب رہتی دنیا تک رہے گی، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن بھی رہتی دنیا تک رہے گا۔ ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ پہلی شریعتیں اس لیے نہیں بچی، ان نبیوں میں سے کسی کے پاس حسین ابن علی نہیں تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہر نبی اعلان فرماتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ حسین نے کہا میرے نانا کا کام تھا پہنچانا، میرا کام ہے بچانا۔ کدھر مر گئے وہ لوگ جو کہتے حضور کی وراثت ہی کوئی نہیں، حضور کی وراثت ہی کوئی نہیں۔ اچھا حضور کے وارث نہیں تھے حضرت جی، تو جب حضور کے دین پہ حملہ ہو رہا تھا، وہ جب شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، جب جمعہ کے خطبے چینج ہو رہے تھے، جب طرز نماز چینج ہو رہا تھا، اوہ پرسوں سمجھو گے، جب شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی تو دین دار تو بڑے تھے، قاریے قرآن بھی بڑے تھے، اسلام کا نام لے کے نام کمانے والے بھی بڑے تھے، جگیرے بنانے والے بھی بڑے تھے، عہدے پانے والے بھی بڑے تھے، تو دین کو بچانے کے لیے نکلا کون ہے؟ اوئے ہوئے بولو یار، حسین ابن علی وہ وارث جو تھا۔ میرے امام نے فرمایا یزید پلید، دین کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں، تم نے کیا اسلام کو لاوارث سمجھا ہے؟ اسلام کی خاطر میرے نانا نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اسی اسلام کی خاطر میرے بابا نے ذوالفقار جلائی ہے، اسی اسلام کی خاطر میرے بھائی نے زہر کا پیالہ پیا ہے۔ تم نے کیا اسلام کو بے وارث سمجھا ہے؟ جب تک دین کا وارث حسین ابن علی زندہ ہے، حسین کٹ جائے گا، تن من دھن لٹا دے گا، لیکن تم کو اپنی وراثت پہ قبضہ نہیں کرنے دے۔ کر لیا قبضہ؟ بولے یار، وہ کر لیا؟ بولے دو ہی لشکر تھے نا کربلا کے ریگدار میں، ایک پیاسوں کا لشکر، ایک لشکر تھا جو پیاسے تھے، دوسرا تھا پانی پینے والوں کا لشکر۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس کا نصیب، وہ پانی پینے والے تو مر گئے، پانی پینے والے مر گئے، تباہ ہو گئے، نیست و نبود ہو گئے، نشان مٹ گئے، ان کی قبریں باقی نہیں رہی، قیامت تک ان پہ لعنتیں برس رہی ہے۔ وہ پانی پینے والے مر گئے، جو پیاسے تھے تب بھی زندہ، آج بھی زندہ، کل بھی زندہ۔
رسالت حضور پہ ختم ہونی تھی، امامت مولا سے شروع ہونی تھی۔ جس طرح رسالت بھی منصوص من اللہ ہوتی ہے، وہ لوگ 10 15 20 200 400 1300 مل کے کسی کو نبی کہہ دیں تو نبی نہیں ہوتا، نبی اللہ کی طرف سے بن کے آتا ہے، مبعوث ہو کے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت جی قرآن پڑھ مر، امام بھی بیعت کرنے سے نہیں بنتا، امام بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ جس طرح نبی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اسی طرح امامت کے لیے بھی شرائط ہیں، لوازمات ہیں، واجبات ہیں۔ وہ جن میں پائی جائیں گی وہی نبی ہوگا، وہ جن میں پائی جائیں گی وہی امام ہوگا۔ میں حدیث بھی نہیں نہ سناتا، یار لوگ کہہ دیں گے ضعیف، میں سناتا ہی قرآن ہوں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے مولا تو ہی بتا دے، یہاں تو ہر ایرا گہرا نتھو خیرا ہر زید بکر کو امام بنائے بیٹھا ہے، تو بتا امامت کی شرائط کیا ہے، امامت کے لوازمات کیا ہے، واجبات کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ فلاں فلاں میں شرائط پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ امام ہے، اس کی اتباع۔ اور اللہ نے بھی، تو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اللہ نے کہا لوگوں سنو، تمہیں قیامت کے روز اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے بے امامہم۔ آپ جب کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے تو کہتے بسم اللہ، یہ اصل میں بے کو ہٹا دیں، آگے ہے اسم، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، نیم، اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، یعنی جب بے ساتھ لگاتے ہیں آپ بار بھی میں کہتے اردو میں بے، تو یہ ہوتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ بولو۔ تو بے امامی یہ بھی اللہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کے روز تم کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، نہیں نہیں، بے امامہم، وہ جس کو تو نے امام بنایا ہوگا نا وہ امام ہے یا نہیں، یہ الگ ایشو ہے، اللہ یہ نہیں کر رہا ڈسکس، اللہ کہتا ہے وہ امام تھا یا نہیں، یہ الگ ہے، جس کو تو نے بنایا تھا وہ امامت کی شرائط پہ پورا اتر تھا یا نہیں، تو نے تو بنایا تھا نا، اللہ کہتا ہے بس، پر جس کو بنایا تھا نا اسی کے ساتھ تجھے بلایا جائے گا۔ اب پتا چلا، آپ پڑھے لکھے ہیں، میرے سر کا تاج ہے، میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جب قیامت کے روز ہمیں بلایا جائے گا امام کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ، تو امام تو ذرا پھر سوچ سمجھ کے پکڑنا چاہیے، یار حد ہو گئی، جب بلایا جانا ہے امام کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے امام کو پروٹوکول دینا ہے اسی طرح ماننے والے فالور کو بھی، آگے جو ہادی ہوگا، جو مہدی ہوگا، جو پیچھے فالور ہوں گے وہ بھی تو اسی طرح جائیں گے نا۔ میں چونکہ مجھے پتہ ہے یہ پی ایس ایل چل رہا ہے، سیزن پی ایس ایل کا ہے نا، تو میں بھی T20 بھی نہیں دے رہا، میں سپر اوور دے رہا ہوں، وہ کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں۔ اگر زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو اس کے اوپر میری پوری کتاب ہے، کسی کو چاہیے کتابیں گاڑی میں موجود ہیں، میں کاروبار کرنے نہیں آیا، تبلیغ کرنے آیا، ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ میں ایک سمری دیتا ہوں، ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تو سیدھے سے بندے ہیں، تو ہی بتا کہ وہ امام کیسا ہو جس کی ہم اطاعت کریں، جس کی اتباع کریں، جس کی پیروی کریں، جس کی تقلید کریں، وہ امام ہونا کیسا چاہیے، امام کی پہچان بتا دے مولا۔ ہم تو ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، ہم تو سیدھے سادے سے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، شعور نہیں، تو ہی بتا۔ تو اللہ نے کمال کی بات کہی، میں
جو پڑھے لکھے میرے دوست احباب ہیں، میرے سر کا تاج، میں اپنی شرح بھی نہیں کر رہا، اپنی کوئی انٹرپریٹیشن بھی نہیں دے رہا، میں نے آیت پڑھنی ہے اور ترجمہ کرنا ہے ایک ایک لفظ کا۔ سورہ دہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 24 ابھی نکالیں جن کے موبائل میں قرآن ہے، ترجمہ جو مرضی اٹھا لیں۔ اب اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ ہائے 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 ہائے، حضرات اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا فرمان سنو، اللہ کا امر سنو، اللہ کا آرڈر سنو۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کو امام نہیں ماننا، اسے ہادی نہیں ماننا، اسے مہدی نہیں ماننا، اسے پیشوا نہیں ماننا۔ مولا کسے فرمایا؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، خالصہ دی گالے ہم آگے، اور گالی مک گئی جائے یار، اس کو نا تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں، تھوڑا سا ادھر کر، گالی مک گئی۔ اللہ نے ایک جملہ والا اور نہیں تطیع، اطاعت کرنی، منہم، ان میں سے، کسی کی نہیں کرنی۔ مولا کس کی؟ فرمایا آثمًا او کفورا، جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، آپ کو پڑھا لکھا مجمع ہے۔ اب ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے، اب اللہ نے شرط بیان کی، ایک آیت میں 2 شرائط آ گئی امامت کے لیے۔ کیا؟ کہ کبھی نہ اس نے گناہ کیا ہو، تو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اسے کہتے ہیں معصوم۔ اوئے ہوئے اوئے، انبیاء کو معصوم ماننے والوں، 14 کو معصوم ماننے میں تمہیں کیوں موت پڑتی ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ایک آگے تو اللہ نے کمال کر دیا، فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی جس نے کفر نہ کیا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی لات منات کی پوجا نہ کی ہو۔ نہیں نہ سمجھے، میں ذرا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، ذرا صلوات پڑھیں۔ یارو یہ قرآن نے شرط بیان کی کہ امام اسے ماننا ہے، ہادی اسے ماننا، مہدی اسے ماننا۔ کیا؟ جس نے نہ کبھی گناہ کیا ہو، نہ کبھی کفر کیا ہو۔ اب نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ مولوی صاحب سے نہ مفتی صاحب سے۔ مفتی جی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، 5 سے 10 ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کے احوال پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ الاستیاب پڑھیں، الاستیاب، اسدالغابہ پڑھیں، 5 سے 6 ہزار صحابہ کے حوال درج ہے۔ فضائل ان کے سارے موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھ لیں، طبقات ابن سعد پڑھ لیں۔ نہ لڑائی نہ جھگڑا، ہر بندے کا نام لکھا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، کب کلمہ پڑھا، کب مسلمان ہوا، پہلے کیا تھا، پہلے کس کس کی پوجا کی، اسلام کے اعلان سے پہلے اس کے باپ اور اس کی ماں کا پہلے آپس میں رشتہ کیا تھا۔ حضرات نہ لڑائی نہ جھگڑا، قرآن نے جو شرط لگائی، قرآن نے جو کنڈیشن لگائی ہے، امام وہ ہوگا جس نے نہ گناہ کیا ہو نہ کبھی کفر میں رہا ہو۔ اس قرآن کی آیت کو اٹھاؤ، سورہ دہر کی آیت نمبر 24 کو اٹھاؤ، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے، او یارو قرآن کی آیت اٹھاؤ، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کر مولوی، اگر 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ ایک اور جملہ سن لیں، ایک اور جملہ، ایک شرط۔ کچھ لوگ تھے، ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی اعلان نہیں فرمایا، نبی تھے لیکن اعلان نہیں کیا۔ جب حضور نے اعلان نہیں کیا، بڑی خاص بات ہے، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، بڑا خاص نکتہ ہے۔
ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا. جب حضور نے اعلان نہیں فرمایا تو کچھ لوگ ایسے تھے, انہوں نے گناہ بھی کر لی, شرابیں بھی پی لی, لات منات کی پوجا بھی کر لی, ستاروں کو خدا بھی بنا لیا. میں غلط کہہ رہا ہوں یار؟ یعنی وہ کفر میں بھی زندگی گزارتے رہے کہ نہیں؟ جب حضور نے اعلان فرما دیا انہوں نے کفر چھوڑ دیا, گناہ چھوڑ دیے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب قرآن پہ ذرا غور کرو. اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں نا امامت کی, جو شرائط, جو کنڈیشن, جو واجبات, اس کو اللہ نے رکھا ہے ایبسلوٹ. اللہ نے رکھا ہے مطلق. یہ نہیں کہا جو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے گناہ کر لیے یا شراب پی لی یا بتوں کی پوجا کر لی, وہ پہلے تھی بعد میں چھوڑ دی, وہ امام بن سکتے ہیں. اللہ نے بات کی ایبسلوٹ, اسے کہتے ہیں مطلق. حضرات اللہ کا اعلان سنو, اللہ کا فرمان سنو. اللہ نے کہا بے شک کسی نے اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کیا ہو, شراب پی ہو, چوری کی ہو یا بتوں کی پوجا کی ہو, کفر کیا ہو, حضرت جی اللہ کہتا ہے وہ پہلے کیے ہوئے گناہ والے امام نہیں بن سکتے. مولوی تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں, اعلان نبوت کے سال ہا سال بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. ہوئے ہوئے ہوئے. کوئی ایک امام بتا جو معصوم نہ ہو. کسی ایک شخصیت کی ذات میں کوئی کمی کجی تلاش کر, کسی ایک کے بارے میں بات کرے گا ڈائریکٹ محمد پہ بات ہوگی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. میرے آقا نے فرمایا تھا یہ تمہیں الگ الگ نظر آتے ہیں, یہ میری صفات کے الگ الگ مظاہرے ہیں. اگر محمد کی شجاعت دیکھنی ہے تو پہلے امام علی کو دیکھ لو. اگر محمد کی سلو دیکھنی ہے, پیشنس دیکھنا ہے تو دوسرے امام حسن ابن علی کو دیکھ لو. اگر محمد کی شہادت دیکھنی ہے تو حسین ابن علی کو دیکھ لو. ہوئے ہوئے. اگر محمد کی عبادت دیکھنی ہے تو زین العابدین کو دیکھ لو. اگر محمد کا علم دیکھنا ہے تو باقر العلوم کو دیکھ لو. اگر محمد بن عبداللہ علیہ السلام آپ کی فقہ دیکھنی ہے تو جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ لو. اگر مصطفیٰ کی برداشت دیکھنی ہے, غضب سے دوری دیکھنی ہے تو موسیٰ کاظم کو دیکھ لو. اگر مصطفیٰ کی رضا کا دیدار کرنا ہے تو علی رضا کو دیکھ لو. تقوی دیکھنا ہے, طہارت دیکھنا ہے, محمد تقی کو دیکھو, علی نقی کو دیکھو. مصطفیٰ کا جلال دیکھنا ہے, جنگی حربے سیکھنے ہیں, حسن عسکری کو دیکھو. پتا چلا حضرت جی وہ 14 کو الگ الگ کرے تو امام معصوم بنتے ہیں, جمع کرے تو محمد بنتا. ہائے ہائے ہائے. لو جی ایک شرط بیان کر کے اجازت, ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں میں شروع ہوتا ہوں. ایک اور بیان کرنی ہے میں نے بڑی خاص. اب اگلی شرط قرآن کیا بیان کرتا ہے امامت کی؟ سورہ جاسیہ پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے, آیت نمبر 18 18. آپ ابھی نکال لیں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18. اللہ نے کمال کی, سنیں, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اوہ گالی مک گئی یارو. اللہ نے کہا خبردار, اس کی اتباع نہیں کرنی, اس کی اطاعت
اطاعت نہیں کرنی، اسے امام نہیں بنانا، اسے ہادی مہدی نہیں بنانا۔ مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، او یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے امام تمہارا وہ ہو سکتا ہے۔ مولا کون؟ ہادی وہ ہوگا، مہدی وہ ہوگا، مرشد وہ ہوگا، رہنما وہ ہوگا۔ مولا کون؟ فرمایا جس سے کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی راہب آ کے کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک کوئی بھی سوال کرے، جو اسی وقت اسی وقت جو جواب دے کر بھیجے، قرآن کہتا ہے وہ ہے تمہارا امام۔ اور جسے چھوٹے سے مسئلے کا جواب دینے کے لیے گھر جانا پڑے وہ امام نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے، اقبال نے پتا کیا کہا ہے؟ اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اقبال کہتا ہے یار مرد کلندر، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال کہتا ہے دنیا کی بادشاہی کو اور دنیا کی حکومتوں کو ٹھوکر سے اڑانے والا ہوتا ہے امام، اور حکومتوں کے پیچھے بھاگنے والا امام۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اس کا مطلب ہے امامت کی جو شرط، ذرا صلوات پڑھے۔ اب اگر علم شرط ہے تو مجھے بتائیں اس گھر کے بچوں سے بھی جبریل آ کے ٹیوشن، اس گھر کے بچے سے، اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں عالمہ غیر معلمہ ہے، نہیں نہ سمجھے؟ کوئی بھی آ کے سوال کرے اسی وقت جواب دے کے بھیجتے تھے، اور دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں تھا، دنیا میں کوئی ان کا ٹیچر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، بڑی خاص حدیث دینے لگا ہوں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے، توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے، اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ امامت کی شرط اول ہے علم، جاہل امام نہیں ہوتا، علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، علم شرط ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حضور فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے؟ 6 حصے کیے علم کے، نالج کے، ایجوکیشن کے۔ وہ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھائے، علی ابن ابی طالب کو عطا کر دی۔ اور 6واں حصہ حضور فرماتے 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا علم کا، اور وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا نا علم کا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے جو سادات بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج، میں نے کراچی یہ حدیث کوڈ کی تو ایک چٹ آ گئی، حضرت صاحب آپ نے تو حضرت علی علیہ السلام کو، علیہ السلام اس نے نہیں لکھا تھا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو حضرت علی علیہ السلام کو حضور سے بھی بڑھا دیا، معاذ اللہ۔ جو جواب میں نے ادھر دیا تھا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مفتی جی، علامہ جی، قاری جی، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اوئے ہوئے ہوئے، اوئے ابھی تک تو میں دروازے کا علم بتا رہا ہوں مولوی جی، تو اسے دروازے کا علم برداشت
برداشت نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ عالم من بعدی علی ابن ابی طالب، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عقیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علامہ سنت ہو فقہ ہو، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اگلی بڑی خاص بات ہے، حضرت ابو طفیل روایت کرتے، حضرت ابو طفیل حضور علیہ السلام کے آخری صحابی، یعنی سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے. 100 سال عمر پائی حضرت ابو طفیل نے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے منبر کے اوپر 2 ہستیاں تھیں کہ جن کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، سلونی اما شیطن. اس کا معنی ہوتا ہے کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈنگ تک جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. کہتے صرف 2 ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے. یہاں ایک بڑا خاص نکتہ میں نے ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے دینا ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا منبر پہ جلوہ فروز ہے، اور یہ اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں میں، 150 کتاب اسی روایت میں. کہتے مولا منبر پہ کھڑے اور فرما رہے ہیں سلونی ان کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. یہ قرآن پہلے سوچ لیں، قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ حضور پہ. کن پہ؟ حضور پہ نازل ہوا ہے، کسی اور پہ نہیں. کسی اور کا سوچیں گے تو کافر ہو جائیں. یہ بات پہلے مائنڈ میں رکھیں کہ قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ. آپ حدیث سنیں گے تو لطف آئے گا. حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں مولا منبر پہ اعلان فرما رہے سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَادِرَةً بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ. میرے آقا کا بھائی منبر کے اوپر اعلان فرما رہا تھا، اور چک شیعہ والو سنو میرے مولا کا اعلان سنو. 3 شبان کی رات کو سنو، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں. اگر یہ بھی قرآن کی شرط مانو گے تو یہ 14 کے 14 ہی امام نظر آئیں گے. اگر قرآن نے کہا زہد یہ، معصومیت یہ، بائی برتھ مومن، کہتے علی بچوں میں ایمان لائے. وہ ایمان نہیں، وہ اعلان ہے. مومن کب سے ہیں؟ ابھی اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، اپنے نور سے 14 کا نور بنا. جب 14 کا نور بنا، امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، اہل سنت کے سر کا تاج، جو خود کو سنی کہے وہ امام دہلوی کو نہ مانے سنی نہیں. آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، لیکن میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. امام دہلوی حدیث لے کے آئے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5066 5066. گوگل کا زمانہ ہے، ابھی نکالیں حدیث. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابھی کچھ نہیں بنایا، اب انبیاء کی ارواح کو بنایا. اللہ نے انبیاء کی ارواح کو بنایا، ان کو جمع کیا، اللہ نے خطاب کیا. اب مجمع انبیاء کی ارواح، خطیب مقرر خدا خود. اور میں روایت دے رہا ہوں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. اللہ نے انبیاء کو مخاطب کیا، ان کی ارواح کو مخاطب کیا. حضور فرماتے ہیں جب سارے نبی جمع ہو گئے تو انبیاء کے سروں کے اوپر 2 نور چمکنے لگے. 2 نور. انبیاء کہتے مولا یہ کن کے نور ہے؟ اب اللہ کا خطبہ سنو. اللہ کا پہلا جملہ، اللہ نے فرمایا آنا ربکم،
سنو میں تمہارا رب ہوں. جو دائیں طرف نور تھا اشارہ کیا ھذا محمد نبیکم، یہ محمد نبیوں کا بھی نبی تمہارا نبی ہے. جملہ تو اگلا سننے والا ہے. اس سے فرق ہوتی ہے، ونڈ ہوتی ہے، ڈیفرنس ہوتا ہے کون کس گھر سے ہے. اللہ نے فرمایا ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے تمہارا مددگار بھی ہے. مولا کے 56 معنی ہے، آقا بھی معنی ہے، مددگار بھی مانا ہے. کن سے اللہ کہہ رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. کن سے؟ وہ نبی یار کی ہو گیا جو اوے یا علی مدد کے منکروں، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. علی تب سے ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی تب سے ہے جب سے وہ علی ہے. علی تب تک علی رہے گا جب تک وہ علی علی رہے گا. ایک اور جملہ کہتا ہوں سادات کے قدم چوم کے، علی اللہ نہیں. حضرات علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، مگر اللہ علی ضرور ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بائی برتھ مومن ہے. وہ اعلان تھا، وہ نور کی بات ہو یہ 14، ہدایت کی بات ہو 14، ہادی کی بات ہو 14، مہدی کی بات ہو 14، ہدایت کی بات ہو 14، علم کی بات ہو 14، نالج کی بات ہو 14، فہم کی بات ہو 14، ادراک کی بات ہو 14، صداقت کی بات ہو 14، امانت کی بات ہو 14، طہارت کی بات ہو 14، نفاست کی بات ہو 14، فصاحت کی بات ہو 14، بلاغت کی بات ہو 14، ہدایت کی بات ہو 14، امامت کی بات ہو 14، خلافت کی بات ہو 14، اور زہد کی بات ہو 14. جب تک 14 کی دہلیز پہ نہیں آئے گا سوالات کو بھی ماننے گا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے پہلی خلافت سے لے کے تیسری تک آ جائے، ظاہری جو تینوں خلفاء ہیں جب بھی پھنستے تھے نا تو نکلنے کے لیے ان کو ایک ہی گھر نظر آتا تھا، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر تھا. اس لیے تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. آؤ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ بیان کروں. حضرت ابوبکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ روایت کرتے ہیں میرے سمیت قیامت کے روز کوئی اس وقت تک پول صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں. حضرت ابوبکر کا عقیدہ سنو، وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں میرے سمیت اس وقت جا نہیں سکے گا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. بس ختم کرنے لگا ہوں اس جملے کے ساتھ. میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر. واللہ باللہ تاللہ اللہ اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 25 سے زائد میں نے کتب لکھی ہیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے سمندروں میں میں نے غوطے لگائے. مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کون تھے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے. آج مولوی کہتا ہے میں جانتا ہوں ان کا مقام کیا ہے، اور تیری مانے کہ آمنہ کے لال کی مانے. میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا ابوبکر علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. ابوبکر علی کی حقیقت کو جاننے کی سٹرگل نہ کرنا، جستجو نہ کرنا، تو میں نہ رہنا، ریسرچ نہ کرنا. علی کیا ہے، علی کون ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا. علی کی حقیقت یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے.
حضور نے علی کی حقیقت کے دروازے کو بند کر دیا، قفل لگا دیا، لاک لگا دیا، تالا لگا دیا. اور صحابہ اکرام جن کا بڑا بلند مقام ہے حضور کی امت میں، حضرت جی صحابہ علی کی حقیقت نہیں جان سکتے، تیری کیا اوقات ہے؟ علی کی حقیقت پتہ ہے، علی علیہ السلام کی جو صفات تھی، علی علیہ السلام کے جو کمالات تھے، اللہ نے جو اپنی صفات کے رنگ چڑھائے تھے، وہ اسی لیے تو لوگوں کو مغالطہ لگا ہے نا یار کہ علی کیا ہے، اس لیے لوگ گمراہ ہو گئے. مغالطہ کیوں لگا؟ کہ وہ عام بشر میں، عام انسان میں وہ ہو نہیں سکتا، اس کی کیپیسٹی نہیں جو مولا میں تھی، اس لیے بھی لوگ گمراہ ہو گئے. علی کو جانچتے جانچتے گمراہ ہو گئے کہ علی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اس لیے حضور نے دروازہ بند کر دیا. بس آپ ان کو مانیں، اور ماننا کس طرح ہے؟ ان سے بڑھ کر نہ دکھائی دے نہ سجائی دے. اہل بیت کے علاوہ اندھے ہو جاؤ، نبی نے ہو جاؤ، بلائنڈ ہو جاؤ، تمہیں نظر آئے تو اہل بیت نظر آئیں، زبان کھلے تو یا اہل بیت کے فضائل میں کھلے یا ان پہ درود و سلام پہ کھلے. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. جب قیامت کے روز قبلہ ان کا پروٹوکول دیکھو گے، ان کی آمد دیکھو گے، جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، جب فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ وفاطمہ امات اللہ، اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ 5 تن پاک کے نام کی تختی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی آوازیں آئے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب جنت کے پتے پتے پہ 14 نفوس قدسیہ کے اسماء دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب لوائے حمد، وہ علم، چلو کسی کو علم سے تکلیف ہو، وہ جھنڈا، وہ فلیگ، وہ پرچم مولا علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پیاس کی شدت سے زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہوں گی، جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. اس لیے یہ میں نگر نگر، کریا کریا، ملک ملک، گاؤں گاؤں، بستی بستی یہ صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں. میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں دہائی دے رہا ہوں. اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ، سگ بن جاؤ، اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا. اس گھر کی گدائی کر لو، نوکری کر لو، چاکری کر لو، قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ مقام اہل بیت کیا ہے. اور آج حضور کی اہل بیت جو آل رسول ہے، ان کی سنگت میں آؤ، ان کی میت میں آؤ، ان کی رفاقت میں آؤ، ان کی صحبت میں آؤ، ان کی غلامی میں آؤ. میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، قیامت تک رہوں گا تمہارے اندر. اگر قیامت تک کسی میرے امتی نے مجھے تلاش کرنا ہو تو میں اپنی آل میں ملوں گا. وہ حدیثیں دے رہا ہوں یار. میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں، اگر کسی نے میری آل، میری اولاد پہ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، اگر میری اولاد اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا. آؤ اس در کے منگتے بنو، دیوانے بنو، پروانے بنو. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا علی تے نبی نے تو میں نور کو
وہ سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے, دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جتے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے. وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا, اے ملک سارے دے سارے نعرہ حیدری